أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ مشرکوں کا انجام، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ بولے اور اللہ پر افترا پردازی کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان کو ان کا لکھا ہوا حصہ عذاب کا مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتادے ان کی جان لینے آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کے علاوہ دعائی دیتے تھے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ ان قوموں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جب ایک تعداد اور ایک گروہ ان میں سے دوزخ میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب سب اس میں خلط ملت ہو جائیں گے تو ان میں سے بعد میں آنے والے ان میں سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے مالک، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کو دگنا چوگنا عذاب دیا جائے گا، لیکن تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ اور ان میں سے پہلے آنے والے بعد میں آنے والے سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اب اپنے کیے کا عذاب بھگتو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، جو ظاہر ہے کہ ناممکنات میں سے، اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے اور اوپر سے وہی ان کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی جو آیات کریمہ ابھی پڑھی گئیں وہ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41 تک آیات کریمہ ہیں جن کی تلاوت کی گئی اور ان کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ جو
صداقت سے، سچائی سے، امانت سے، دیانت سے محروم ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو افتراء پردازی کرتے ہیں۔ اور افتراء پردازی اور جھوٹ کی سب سے خطرناک شکل وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا جائے، اللہ کا انکار کیا جائے، اللہ کی صفات کا یا صفات میں سے کسی بھی صفت کا انکار کیا جائے، اور اللہ کی صفات میں سے کسی صفت دوسروں کے سلسلے میں استعمال کی جائے۔ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام بھی کسی دوسرے کو دینا جھوٹ بھی ہے، افتراء پردازی بھی ہے، فراڈ بھی ہے، ظلم بھی ہے، مہاپاپ بھی ہے، گندی حرکت ہے۔ جو اللہ پر افتراء پردازی کرتا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے اسماء الحسنی پر، اللہ کے افعال پر، اللہ کے تصرفات پر، اللہ کے نظام پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے فرشتوں پر، کسی بھی پہلو سے جس کی طرف سے افتراء پردازی کا موقف اختیار کیا جاتا ہے، جو بات اللہ نے کہی ہے اس کی تکذیب کی جا رہی ہے، جو بات ادھر ادھر کے جھوٹے خدا کہہ رہے ہیں، مکر و فریب کے انسان کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی فرعونیت کی شکل میں قائم کر رکھی ہے، یا وہ احبار و رہبان ہیں بگڑے ہوئے گمراہ، جو اللہ کی شریعت میں مداخلت کرتے ہیں، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، جو اللہ میاں کے اختیارات چھینتے ہیں، سلب کرتے ہیں۔ اتنے ڈھیٹ، ایسے جری، ایسے بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو احبار شمار ہوتے ہیں، کسی قوم میں علماء شمار ہوتے ہیں، رہبان شمار ہوتے ہیں، زاہد، مرتاد، صوفی، وہ اس حیثیت سے شمار ہوتے ہیں، اور قرآن پاک ان پر شدید نکیر کرتا ہے جب وہ اللہ کی شریعت میں مداخلت کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی آیات کریمہ سے کہیں انحراف کرتے ہیں، جب وہ نبی پاک علیہ السلام اور سابقہ جو بھی انبیاء گزرے ان میں سے کسی کی بھی تکذیب کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں آپ کافر کہیے، مشرک کہیے، ملحد کہیے، منکر کہیے، اور ان کے لیے جو الفاظ بھی آپ کی لغت میں ہو استعمال کیجئے، لیکن بہرحال ان کی بنیادی صفت جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں افتراء پردازی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، جو ایمانیات کے سلسلے کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا جس طرح تعارف کرایا ہے، اپنی شریعت میں عقائد اور عبادات اور معاشرت اور معاملات اور سیاست اور حکومت اور تمدن اور تہذیب اور تعلیم اور تربیت وغیرہ سے متعلق جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، جو ان کے زبانی یا عملی منکر ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے نظام تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کی عطا کردہ تمدن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کی نازل کردہ تہذیب کو ٹھکراتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب اختیار کرتے ہیں، مشرقی تہذیب اختیار کرتے ہیں، شیطانی تہذیب اختیار کرتے ہیں، ابلیسی تہذیب اختیار کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کا انکار کر دیتے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں لیکن اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ شریعت الہی کا نفاذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ شریعت الہی پر اپنے گھر میں عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ شریعت الہی پر وہاں عمل نہیں کرتے ہیں جب ان کو خوشی کا موقع حاصل ہوتا ہے، اپنی شادیوں میں شریعت کو رون دیتے ہیں، غمی کا موقع آتا ہے، دلوں کو پسیجنا چاہیے تھا اور اللہ کی طرف مزید متوجہ ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت بھی وہ اللہ کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اپنی تقریبات میں، اپنے ملنے جلنے میں اور اپنے جشن میں اللہ کی شریعت پر وہ عمل کے لیے تیار نہیں۔
اس وقت وہ عمل کرتے ہیں رسموں پر، فیشن پر، خواہشات پر، اپنی لذتوں پر، اپنے مادی تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ایسی صورتحال ہے جس میں اچھے اچھے مسلمان کہلائے جانے والے افراد شامل ہیں۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جو علماء اور صوفیاء ایسی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں گانا ہے، باجا ہے، رقص ہے، سرود ہے، عریانیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، وہ اللہ کی شریعت کا خود مذاق اڑواتے ہیں۔ وہ ایسی جگہوں پر شریک ہو کر اللہ کی شریعت کا گویا کہ عملاً انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سے بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی جو آیات کریمہ ہیں ان کی تکذیب، ان کو جھٹلانا زبان سے بھی ہوتا ہے، ذہن سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے ہوتا ہے۔ عملی موقف کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے ایک عرصے سے کہ پورے عالم اسلام میں جو صلیبی اور صہیونی طاقتوں کی ایجنٹ حکومتیں مسلط کی گئی ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے عوام پر ظلم کر رہی ہیں، ان کو قتل کر رہی ہیں، آزادی رائے پر پابندی لگا رہی ہیں، سب سے آگے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ شریعت کو روند رہی ہیں، وہ اللہ کی شریعت کا عملاً انکار کر رہی ہیں۔ بلکہ صرف عملاً نہیں، بہت سے ایسے حکمراں ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری شریعت چلنے والی نہیں ہے، اور جو لوگ بھی شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک سیاسی اور پولیٹیکل اسلام کے علم بردار ہیں، اور اسلام کو وہ پولیٹکس میں دیکھنا نہیں چاہتے، ایجوکیشن میں دیکھنا نہیں چاہتے، سویلائزیشن میں دیکھنا نہیں چاہتے، اسلام کو وہ آپس کے معاملات میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کٹہرے میں ہو، اسلام سولی پر چڑھا ہوا ہو، اسلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اسلام صہیونیوں اور صلیبیوں کی جوتیوں کے نیچے ہو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر کا مجرم خبیث سیسی، جس نے بغاوت کی ایک مسلم حکمراں کے خلاف جو قانونی طریقے پر حکمراں بنا تھا، اس کے خلاف بغاوت کی، اور کتنوں کو اس نے شہید کر دیا، کتنوں کو جیلوں میں سڑا دیا، اور ابھی قریب میں اطلاع آئی کہ 13 اور 15 حضرات کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور بار بار یہ کیا جا رہا ہے، اوپر سے بمباری کر کے، کبھی سینا میں، کبھی مصر کے کسی علاقے میں جو اہل ایمان ہیں اور جو دین کے صحیح معنی میں حامل اور علم بردار ہیں، ان پر بمباری کی جاتی ہے، ان کے مکانات ڈھا دیے جاتے ہیں، ان کو پکڑ کر گھروں سے گھسیٹ کر ان کی عورتوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کے بچوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جو آل سلول کر رہے ہیں، جو آل زائد کر رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ وہ چھٹ بھیا بحرین کھڑا ہوا ہے، جس کی کیا بساط اور کیا حیثیت، لیکن وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی اس طرح کے ممالک ہیں، بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، اللہ کی شریعت کے منکر ہیں، کچھ زبان سے اور عمل سے تو سبھی کے سب بالاتفاق منکر شریعت الہیہ ہیں، وہ اللہ کی شریعت کے نفاذ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی جہاں بات آتی ہے امریکہ ناراض ہو جاتا ہے، یورپ ناراض ہو جاتا ہے، رشیا ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ ان کی ناراضگی کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ناراض ہو، پیغمبر ناراض ہوں، فرشتے ناراض ہوں، کیا جاتا ہے؟ باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں، پیسہ ہمارے ہاتھ میں، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کر لے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا موقف ہے، یہ ظاہری طور پر موقف ہے، کھلے بندوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے ممالک ہیں، ان میں سودی کاروبار، سودی بینک، سودی کمپنیوں کو رواج دے کر اللہ سے اور رسول سے جنگ مول لی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صاف اور واضح اعلان فرما دیا گیا کہ جو بھی سودی کاروبار کریں گے، جبکہ اللہ کی طرف سے ممانعت آ چکی ہے، ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ اب اتنی کھلی طور پر جو بات فرمائی گئی،
قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں صراحت سے بات فرمائی گئی، تو اب کون ہے جو اس کی مخالفت کرے گا؟ وہی کرے گا جو جھٹلا رہا ہے، جو جھٹلا رہا ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے تو چاہے وہ کرمنل کوڈز ہوں، شریعت نے جو قوانین جرائم پر پابندی لگانے اور جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے نافذ فرمائے، ان قوانین کا انکار، ان کا مذاق، ان پر عمل کے لیے تیار نہیں، جرائم پھیلتے چلے جائیں، معاشرہ فاسد ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کرپٹڈ معاشرہ ہی چاہتے ہیں اور ظلم کے عادی ہیں، اس ظلم کے وہ وارث ہیں، جو ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے، جو ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے وارث ہیں۔ عدل انصاف ان کے قریب نہیں پھٹکا اور عدل سے ان کی دشمنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کا عذاب ان کو مل کے رہے گا، اور ہمارے فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہاں ہے تمہارا امریکہ، کہاں ہے تمہارا روس، کہاں ہے تمہارا دوست فرانس، کہاں ہے یونان، کہاں ہے تمہاری فوجیں، کہاں ہے بینک بیلنس، کہاں ہے تمہارا پیٹرول، کہاں ہے تمہارے وسائل، بلاؤ ان کو، دعائی دو، پکارو پیٹرول کو، پکارو امریکہ اور روس کو، پکارو برطانیہ اور فرانس کو، پکارو یونان کو، ساتھ دو اس کا، مسلم ملک کے مقابلے میں اس کا ساتھ دو، اب پکارو۔ جب فرمایا کہ فرشتے جان لینے آئیں گے ان مجرموں کی، تو وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی دعائی دے رہے تھے، جن کا سہارا لے رہے تھے، جن سے الائنس کر رہے تھے، جن سے دوستی رچا رہے تھے، کہاں گیا اسرائیل، کہاں ہے نتنیاہو، کہاں ہے تمہارا کشنر، کہاں گیا ٹرمپ؟ یہ پوچھا جائے گا آل زائد سے، آل نہیان سے، سیسی سے اور اس طرح کے مجرموں سے۔ جب فرشتے دھپ ماریں گے اور جان قبض کرنے آئیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے، تو کیا جواب کیا ہوگا؟ ضلوا عنا، ارے سب چلے گئے۔ اس وقت تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے کہیں گے ضلوا عنا، سب غائب۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اس دن یہ اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے منکرانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا، وہ شریعت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت اور قانون کا انکار کر رکھا تھا، ان کا جو رویہ تھا وہ کافرانہ تھا، منکرانہ تھا، ملحدانہ تھا اور فاسقانہ تھا اور فاجرانہ تھا۔ اب سوائے اعتراف کے کیا باقی رہ جائے گا؟ وہ سوچیں گے شاید اپنی غلطیوں کا اب اعتراف کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن معافی کا دور ختم۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ماضی میں جن قوموں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، وہ جن ہو یا انسان ہو، انہی کے ساتھ دوزخ میں جاؤ، اور اس کے بعد دوزخ میں جو پہلے جا چکے ہوں گے پھر بعد میں جو آئیں گے وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، گالیاں دیں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے شکایت کے الفاظ بولیں گے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے گمراہ کیا، یہ ہمارے ملک کا حاکم تھا اس نے تباہ کیا، یہ ہمارا لیڈر تھا اس نے ہمیں تباہ کر دیا، ہم نے اس کو مانا تھا پیر پگاڑو، اس نے ہماری دینداری کا خاتمہ کیا، یہ تھا ہمارا بڑا جس نے مادیت پرستی میں لگا دیا، یہ تھا جس نے قرآن اور حدیث سے ہمیں دور کر دیا۔ کلما دخلت امت لعنت اختها، ایک قوم داخل ہوگی وہ دوسری قوم پر لعن تان کرے گی، آپس میں ایک دوسرے سے بھڑیں گے، خون کے پیاسے ہوں گے، نفرت و عداوت کا اس وقت آئے گا۔ دنیا میں جو دوست تھے، جو الائیڈ تھے، جن سے دوستیاں کی گئیں، اسرائیل سے دوستی کی گئی، صہیونیوں سے کی گئی، صلیبیوں سے کی گئی، جن کو اپنے جگر کے قریب کیا گیا، یہ جب ان کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، یہ دوست
یہ ساتھی، یہ محبت کرنے والے، یہ سازشی ایک دوسرے کو پھر یہ کھا جائیں گے، اور وہ پھر یہ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ عوام کہیں گے حکام کے بارے میں، اور جو بے وقوف قسم کے اتباع کرنے والے وہ کہیں گے اپنے جھوٹے مولویوں اور بگڑے ہوئے صوفیوں کے بارے میں کہ انہوں نے ہم سے کبھی چادر چڑھوائی اور کبھی قبر کی پوجا کروائی اور کبھی ہم کو کسی بت کے سامنے جھکوایا، یہی کرتے رہے اپنے کاروبار کے لیے، ان کو اللہ دوہری سزا دے۔ اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو دگنی سزا ملے گی۔ تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ تم نے ان کو اپنا قائد کیوں بنایا؟ تم نے ان کو اپنا حکمراں کیوں بنایا؟ جو حکمراں تمہیں حق ہٹایا، تم پر یہ فرض تھا۔ کیا تمہارے نبی نے کہا نہیں تھا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق؟ کسی مخلوق کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہوگی وہاں کوئی حاکم نہیں ہے، اور جو بھی ہے تو اس کو جب تک ہٹا نہ دیا جائے اس وقت تک اللہ کا اتباع نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، بگڑے ہوئے فاسد گندے ناپاک حکمرانوں کے اتباع کی ہر حالت میں دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کے منکر، حدیث کے منکر، بگڑے ہوئے ایجنٹ، صہیونی قسم کے لوگ، خبیث الفطرت انسان ہیں۔ اور جہنم کے یہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے تمہیں کیا فوقیت حاصل تھی، تم نے یہ سب کچھ کیا، آج کرتوت جو تمہارے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، چکھو عذاب کا مزہ۔ ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، نفرت کا جھاگ منہ سے نکل رہا ہوگا، اور ایک دوسرے پر غصے کا اظہار اس طرح کر رہے ہوں گے جیسے خون نکلا جا رہا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، زبان سے جھٹلایا، عقل سے جھٹلایا، دل سے جھٹلایا، عمل سے جھٹلایا، نظام حکومت کے ذریعے جھٹلایا، غلط نظریات کی بنیاد پر جھٹلایا، اپنے غلط فلسفوں کی بنیاد پر جھٹلایا، خواہشات کی بنیاد پر جھٹلایا، مادی خیالات کی بنیاد پر جھٹلایا، کسی بھی وجہ سے جنہوں نے ہماری آیتوں کے خلاف موقف اختیار کیا، عملاً جھٹلایا یا قولاً جھٹلایا یا ذہناً جھٹلایا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ان سے ہے جو جانے بوجھے کافر ہیں، جو مکے میں تھے، جو جزیرۃ العرب میں تھے۔ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، بڑے نادان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئلہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، خاندان کا نہیں، قبیلے کا نہیں، زمانے کا نہیں، جغرافیہ کا نہیں، اصولی ہے، بنیادی ہے۔ جو بھی تکذیب کا رویہ اختیار کریں گے، چاہے وہ زبان سے ہو یا عمل سے ہو، جن کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ شریعت کے دشمن ہیں، جن کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے دشمن ہیں، جن کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حرام کردہ سود کو وہ نہ صرف حلال قرار دیتے ہیں بلکہ اسی کو رائج کرتے ہیں، جن کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جس بے حیائی پر سنگین اور دردناک عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے، یہ اس عریانیت اور فحاشی کے لیے سینما گھر کھولتے ہیں، یہ اس کے لیے ٹی وی چینلز چلاتے ہیں، یہ اس کے لیے رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ اس کے لیے علاقے بساتے ہیں کہ جہاں پر عریانیت کے لیے آزادی ہو، جہاں فحاشی ہو، جہاں ننگ دھڑنگ مرد اور عورت اکٹھا ہوں، جہاں سیاح آئیں اور وہ شریعت کا مذاق اڑائیں۔ نیوم کے نام سے علاقہ آباد کیا جائے گا جو شریعت سے آزاد ہوگا، اور وہ شیطان کے لیے وقف ہوگا، اور دجال کے لیے وہ قیام گاہ ہوگا۔ یہ جن لوگوں کا حال ہے وہ جھٹلانے والے لوگ ہیں، وہ متکبر ہیں، جو تکبر کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو حق کی بات کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، خود وہ بیچارے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، دوسروں کو بھی متوجہ کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ متکبر، یہ متجبر، یہ طاغوت
یہ حکام، یہ ظالم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ٹھوس دیتے ہیں اور دار پہ چڑھا دیتے ہیں اور ان کا ٹارچر کرتے ہیں. اور میں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. آسمان کے دروازے ان کے استقبال کے لیے نہیں کھلیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسے یہ ناممکن ہے ویسے ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے. بڑے سے بڑے گناہ والے کے لیے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھل جائے گا. جو اعراف پر ہوں گے جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام پر ان کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھل جائے گا. جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے انہیں بھی اللہ معاف کر دے گا اور نبی ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے. لیکن ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ جس طرح سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ویسے یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. مجرموں کی یہ سزا ہے. یہ مجرم کہلاتے ہیں، یہ مجرم کہلاتے ہیں. قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ مجرم. یہ نہیں کہا کافر اور یہ نہیں کہا کہ دین سے خارج. جو جرم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسلام کی تحریکات کی اور اسلام کے داعیوں اور مبلغوں کی مخالفت کر رہے ہیں، علماء کو ستا رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں مجرم ہیں، مجرم ہیں. فرمایا گیا ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم کا اوڑھنا ہوگا. فرمایا پھر الفاظ کو دیکھیے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے. ظلم کرنے والوں کی، ایک فرد پر ظلم کرے یا 10 افراد پر کوئی ظلم کرے، وہ حکام جو ظلم کر رہے ہیں عوام پر انہیں گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم ہے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو جرم کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ان کی یہ سزا بیان کر رہا ہے. اس لیے ان آیات کریمہ کے جو مضامین ہیں بالکل کھلے ہوئے، صاف اور واضح. اب ایچ پیچ کرنے والے جو افراد ہیں، خاص طور پر وہ بدتینت اور مادہ پرست، حکام پرست مولوی، سب سے خبیث طبقہ وہ ہے. اور حضور نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء. سب سے شرری، بدترین، بدفطرت، بدتینت وجود روئے زمین پر بگڑے ہوئے بدترین مولویوں کا ہے. وہ عالم جو شر پھیلانے والا ہے، جو ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ عالم جو ان کا حاضر باش ہے، جو ان کے حاشیہ برداروں میں شمار ہوتا ہے، جو ان کے لیے فتویٰ دیتا ہے، جو ان کے لیے عدالت میں بیٹھتا ہے اور ان کو راضی کرنے کے لیے فیصلے کرتا ہے. یہ وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء او شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء. جو نیک اور صالح اور متقی عالم ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو نبی کی بات مانتے ہیں، جو اس کی دعوت دیتے ہیں، اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ خیار العلماء ہے. اور جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نبی کی سنت سے خود دور ہوتے ہیں، معاشرے کو دور کرنے میں حصہ لیتے ہیں، یہ شرار العلماء ہے. ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. اور قرآن صاف بیان کرتا ہے. ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ادھر ادھر بچتے ہیں اور صاف بات کرتے نہیں، لیکن اللہ صاف بات کرتا ہے. اور جب اللہ کی بات بتانی ہوگی تو اب ظاہر ہے اس میں کوئی لب جھپ تو جائز ہوگا نہیں کہ ہم ترجمہ غلط کر دیں یا ہم معنی غلط بتا دیں. اس کی تو اجازت ہوگی نہیں. جو اللہ کہہ رہا ہے وہی بتانا پڑے گا. اس میں جو لوگ قطر بیوت کرتے ہیں اور اپنی بات ٹھوک دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کی جو صاف بات ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے اور جرائم باقی رہتے ہیں، مجرم باقی رہتے ہیں، ظالم حکمراں مسلط رہتے ہیں اور شریعت کی مخالفت دھڑلے سے کرتے ہیں. یہ سب ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہی بگڑے ہوئے مولوی، یہی بگڑے ہوئے مفتی ہیں جن کے اندر خباثت ہے،
جو دنیا پرست ہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔